بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ناظرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1998 اور آج سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18، 16، 17 اور 18۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، ما ان کو جو توسوسو باتیں کرتا ہے، بھی اس سے نفسہ اس کا دل، وَنَحْنُ اور ہم اقرب قریب تر ہیں، الیہ اس سے، من حبل الورید شہرک سے بھی، اذ جب یتلقى ضبط کرتے ہیں، المتلقیان دو ضبط کرنے والے، عن الیمین ایک دائیں پہلو میں، وعن الشمال اور بائیں پہلو میں، قعید بیٹھا ہوا، ما یلفظ وہ بولتا نہیں، من قول کوئی بات، الا مگر، لدیہ اس کے پاس ہوتا ہے، رقیب عتید ایک نگران تیار۔ ترجمہ یوں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سے ہم خوب واقف ہیں۔ تیسری بات، ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ چوتھی بات، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ چھٹویں بات، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے انسان کی پیدائش کی اور اسے وجود بخشا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی حرکتوں سے ناواقف ہوں؟ جیسے دنیا کی مثال ہے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو وہی بنانے والا اس چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی کون سی چیز کیا کام کرتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اور کب تک کام کرتی ہے۔ جب دنیا کا یہ حال ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ کیا عالم ہوگا؟ وہ تو انسان کی رگ رگ سے بھی واقف ہے۔ انسان کا اگر وجود بھی مٹ جائے تو وہ جانتا ہے کہ کس جگہ مدفون ہے وہ انسان، اور کس مٹی نے اسے کھایا ہے۔ تو اب تم شک میں نہ رہنا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی جو آہٹیں ہوتی ہیں اس سے بھی ہم واقف ہیں، اور اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر انسان ہم سے چھپ کر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ کر نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس طرح انسان اپنی شہرت سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، اسی طرح پروردگار ہم سے بھی کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے اس انسان پر 2 فرشتوں کی، یعنی اس کے دائیں اور بائیں جانب مقرر کیے ان 2 فرشتوں کو جو انسان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان حرکتوں کو اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض وہ فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ہم تو اسے جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ جو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان پر مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی دائیں جانب ہوتا ہے جو انسان کی ہوئی نیکیاں لکھتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس کی بائیں جانب ہوتا ہے جو اس کے کیے ہوئے گناہ شمار کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے آدمی کی داہنی جانب نیکیاں لکھنے والا آدمی کی داہنی جانب ہوتا ہے، اور گناہوں کا لکھنے والا فرشتہ آدمی کی بائیں جانب ہوتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کا امین یعنی انچارج ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے تو وہ داہنی جانب والا فرشتہ اس ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے
تو وہ داہنی جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو، تھوڑا سا انتظار کر لو، شاید کہ وہ بندہ تسبیح کر لے یا استغفار پڑھ لے۔ لہذا انسان جو بھی سوچتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو لکھا جاتا ہے، لیکن انسان اگر کسی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ بندہ وہ گناہ کر نہ ڈالے۔ اور جب بندہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تب اس گناہ پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ اس گناہ پر توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ بھی اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو فرشتہ اس کے ارادے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ بندہ اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال اپنے دل میں بھی لائے تو تم اس پر ایک نیکی لکھ دینا، اور پھر وہ اس نیکی پر عمل بھی کر لے تو 10 گنا نیکیاں لکھ دینا، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا ارتکاب کرے تو اسے نہ لکھنا، اگر وہ گناہ کرے تو صرف ایک گناہ ہی لکھنا ورنہ چھوڑ دینا۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور قیامت کے دن دوبارہ جب اٹھے گا تو یہ نام اعمال ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس میں لکھے ہوئے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے اور ہم سب کے نام اعمال میں نیکیوں کا غلبہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔